السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس سنن ترمذی۔ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی وعلى آلہ واصحابہ المقربین والمتأدبین بآدابہ وعلى سائر التابعین القائمین بمنہاجہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الصلاة الوسطی انہا العصر۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ جو قرآن پاک میں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ صلاۃ الوسطی کون سی ہے؟ خیر الامور اوسطها، وسطی نماز کون ہے جس کی فضیلت اتنی آئی ہے؟ تو یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ وہ نماز عصر ہے، اور اس میں حصر کا بھی پہلو، انہا العصر، فیہ الحصر، انہا عصر نہیں، انہا العصر۔ یہی قول جمہور کا ہے، یہی قول حنفیہ کا ہے، حنابلہ کا ہے، بلکہ شافعیہ کا بھی بتایا گیا ہے۔ گو کہ شافعیہ اور مالکیہ کا مشہور قول ہے کہ وہ نماز فجر ہے۔ ویسے اس سلسلے میں کہ صلاۃ الوسطی ہے کون سی نماز، 10 سے زائد اقوال اس میں، 5 نمازوں کے بارے میں قول ملتا ہے۔ عصر ہے کہ وہ رات اور دن کے بیچ میں ہے، 2 لیلی نماز اور 2 نہاری نماز کے بیچ میں ہے۔ اعمال اس وقت بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں، فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، وقت بڑی اہمیت اور فضیلت کا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ فجر ہے تو وہ کہتے ہیں دن اور رات کے بیچ میں وہ ہے۔ تیسرا قول ہے نماز ظہر ہے، کیونکہ وہ دن کے بیچ میں ہے۔ چوتھا قول ہے کہ مغرب ہے، کہ وہ بھی رات اور دن کے بیچ میں ہے، اور 2 رکعت اور 4 رکعت کے بیچ میں اس کی 3 رکعت فرض ہے۔ یہ بھی قول ہے کہ وہ عشاء کی نماز ہے، کہ وسط لیل میں ہے، اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نماز وطر ہے، کہ واجب ہے، وہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، بیچ میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صلاۃ العید ہے، یہ بھی ہے کہ صلاۃ الجمعہ ہے، یہ بھی ہے صلاۃ الخوف ہے۔ ایسی بہت سے اقوال ہیں۔ حدثنا حناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الوسطى وہ عصر کی نماز ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی یہ ہے، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود الطیالسی وابو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبید عن مر الحمدانی عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر۔
اتنی اہمیت ہے فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا کہ اس کے مال اولاد ہلاک ہو گئے۔ قال ابو عیسیٰ ترمذی ھذا حدیث صحیح۔ اس باب میں مولائے کائنات صدیقہ بنت صدیق، حضرت حفصہ ام المومنین، ابو ہریرہ حافظ الحدیث، ابو ہاشم بن عتبہ، ان سب سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ محمد بن اسماعیل بخاری نے فرمایا کہ علی بن عبداللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت حسن بصری کی جو حدیث سمرہ بن جندب سے ہے وہ حدیث حسن ہے۔ وقد سمع عنہ، حضرت حسن کی سماعت سمرہ بن جندب سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں بعض محدثین کا اختلاف ہے کہ ان کی سماعت ان سے ہے ہی نہیں، یا یہ کہ ہے تو مخصوص چند حدیثوں کی سماعت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں حدیث حسن ہے، اور یہی قول اکثر علماء صحابہ کا اور ان کے علاوہ تابعین وغیرہ کا بھی ہے۔ زید بن ثابت ام المومنین صدیقہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ الظہر ہے، کیونکہ وہ وسط النہار میں ہے۔ یہ دو نمازوں کے بیچ میں ہے کہ ادھر عصر ہے وہ نہاری نماز ہے، ادھر فجر ہے کہ وہ لیلی نماز ہے، من وجہین۔ تو دوسرا قول یہ ہو گیا۔ تیسرا قول ہے حضرت ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ الصبح۔ یہی مالکیہ کا قول ہے، یہی شافعیہ کا بھی کہا گیا، گو کہ امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ صلاۃ العصر ہی ہے۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا قریش بن انس عن حبیب بن الشہید قال قال لی محمد بن سیرین، وہ کہتے ہیں مجھ سے محمد بن سیرین نے فرمایا کہ ذرا حسن سے پوچھ لو کہ حدیث عقیقہ کن سے سنا ہے؟ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سمرہ بن جندب سے سنا ہے۔ تو یہ سماعت حضرت حسن کی ثابت کر رہے ہیں۔ ترمذی فرماتے مجھے خبر دیا محمد بن اسماعیل بخاری نے علی بن عبداللہ سے روایت کر کے وہ قریش بن انس سے اس حدیث کو، اور یہ کہا بخاری نے کہ حضرت علی بن عبداللہ نے فرمایا ہے، اور حسن بصری کی سماعت سمرہ بن جندب سے صحیح ہے، یہی راجح، اور اسی حدیث سے حجت قائم کیا کہ دیکھو یہ حدیث میں سماعت ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الصلاۃ بعد العصر و بعد الفجر، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد نفلی نماز کوئی پڑھنا یہ مکروہ، ہمارے یہاں تو تحریمی ہے۔ ایک قول تنزیہ کا بھی ہے۔ ہاں، قضا نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، صلاۃ واجب الطواف ہے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، صرف نفل منع ہے۔ اور ہم حنفیوں کے یہاں بعد الفجر میں بعد صلاۃ الفجر نہیں ہے، بعد طلوع الفجر الصادق، صرف 2 رکعت سنت فجر ہے، اس کے بعد سب۔ اسی لیے ایسے موقع پر مسجد میں کوئی داخل ہو تو تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھے۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم اخبرنا منصور وهو ابن زازان عن قتادہ اخبرنا ابو العالیہ عن ابن عباس قال سمعت غیر واحد من اصحاب النبی، میں نے بہت سے صحابہ کو سنا، ان میں عمر بن خطاب بھی ہیں، اور یہ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ ابن عباس فرماتے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ رسول اقدس نے منع فرمایا ہے
فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنے سے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور طلوع ہونے کے بعد قدر رمح بلندی پر آ جائے تقریباً 20 منٹ کے بعد، اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، یعنی خود بندہ اپنی نماز عصر جب پڑھ لے، جماعت ہو گئی ہے یہ نہیں، خود اپنی عصر اگر پڑھ لیا تو اب اس کے بعد نوافل نہیں۔ اس باب میں حضرت علی ابن مسعود، ابو سعید خدری، عقبہ بن عامر جوہنی، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر دوسی، عبداللہ ابن عمر، سمرہ بن جندب، سلمہ بن عقبہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمرو، معاذ بن عفراء صنابحی، اور ان کی سماعت نبی کریم سے ثابت نہیں۔ صدیقہ، حضرت کعب بن مرہ، ابو امامہ باہلی، عمرو بن عبسہ، یعلا بن امیہ، حضرت معاویہ، ان تمام حضرات سے یہ روایات ہیں۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت جو حضرت عمر سے ہے، اور فرمایا تھا کہ سب سے محبوب مجھے ہے صحابہ میں، وہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول اکثر فقہائے صحابہ کا ہے، اور ان کے بعد تابعین کا ہے۔ یہ حضرات مکروہ گردانتے ہیں کہ نماز صبح کے بعد، ہم حنفیوں کیا ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد کوئی نماز نفل پڑھنا مکروہ ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد نوافل مکروہ ہیں جب تک کہ غروب نہ ہو جائے۔ وعمت صلوات الفوائد، لیکن قضا نماز اگر ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، عصر کے بعد فجر کے بعد قضا کی جا سکتی ہے۔ جنازہ آ گیا ہے پڑھ سکتے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت علی بن مدینی نے کہا کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا کہ حضرت شعبہ نے کہا کہ قتادہ کی سماعت ابو عالیہ سے نہیں ہے سوائے 3 حدیث کی۔ پہلی حدیث یہ ہے جو حدیث عمر ہے کہ نبی کریم نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، اور صبح صادق کے بعد یا نماز فجر کے بعد نوافل سے منع فرمایا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اور کچھ بلندی پر آ جائے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، یعنی نبی قال لا ينبغي لأحد، کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں، یعنی مصطفیٰ کریم کو کوئی یہ نہ کہے کہ خیر من یوسیٰ بن متہ، حضرت یوسیٰ بن متہ سے وہ افضل ہے، یہ نہ کہے، جبکہ مصطفیٰ کریم تو افضل العالمین ہیں، افضل الخلق جمیعاً ہیں۔ تو یہ فرمانا اس وقت ہے جب آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ میں سید البشر ہوں، یا یہ فرمایا تواضعاً، یا یہ مطلب ہے کہ اس طریقے سے مجھے فضیلت نہ دو جس میں دوسرے پیغمبر کی اہانت ثابت ہو، یا یہ مطلب ہے کہ نفس نبوت و نفس رسالت میں افضل نہیں۔ یہ تمام توجیہات ہیں کہ تاکہ دوسری روایات سے تطبیق ہو جائے گی جس میں سید البشر، افضل البشر مصطفیٰ کریم کو، اور خاص طور سے حضرت یونس پیغمبر کا جو ذکر ہے وہ اس لیے کہ ان کے جو حالات ہیں، مچھلی کے شکم میں رہے، دریا میں ڈوبے، یہ وہ، اس سے ان کو کوئی ہلکا نہ سمجھے، اس لیے خصوصیت سے ان کا ذکر آیا۔ اور تیسری حدیث جو ابو عالیہ سے ثابت ہے وہ ہے حدیث علی، القضاۃ ثلاث، قاضی 3 طرح کے ہیں۔ ایک قاضی وہ جس نے علم بھی رکھا اور حق فیصلہ کیا، وہ جنت میں جائے گا، اور دوسرا وہ قاضی کہ جو علم تو رکھتا ہے مگر علم ہوتے ہوئے بھی ناحق فیصلہ کیا، تو
یہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو علم ہی نہیں رکھتا ہے، بلا علم کے وہ فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ تو یہ بتایا کہ حضرت قتادہ کی سماعت ابو عالیہ سے، جن کا نام رفیع بن مہران کبار تابعین سے، تو وہ صرف 3 حدیثوں کی سماعت۔ باب ما جاء فی الصلاۃ بعد العصر، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ نماز عصر کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی نفل بھی، وہ کہ ہمارے ہاں اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں، یہ 2 رکعت نماز ظہر کے فرض کے بعد والی سنت رہ گئی تھی، تو سمجھا گیا اس سے کہ سنت کی قضا ہے، جیسا کہ شوافی اس کے قائل ہے۔ ہمارے ہاں سنت کی قضا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی پاک کے پاس کچھ مال غنیمت آیا تھا تو آپ اس کو تقسیم میں لگ گئے تھے، اس لیے ظہر کے بعد والی 2 رکعت سے مشغول ہو گئے تھے۔ فصلاہما بعد العصر، تو عصر کے بعد اس کو اس موقع پہ ادا فرمایا تھا۔ ثم لم یعد لہما، پھر یہ 2 رکعتیں کبھی اس کا پھر اعادہ نہیں کیا، دوبارہ نہیں پڑھا۔ اور اس باب میں صدیقہ بنت صدیق، ام سلمہ، میمونہ رضی اللہ عنہن اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن ہے، اور بہت سے لوگوں نے مصطفیٰ کریم سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن یہ اس روایت کے خلاف ہے جو مصطفیٰ کریم سے روایت ہے کہ آپ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ تو اس میں تطبیق کی صورت یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی خصوصیات سے یہ بھی تطبیق دی گئی ہے کہ جو پڑھنے والی روایت ہے وہ منسوخ ہے۔ اور اب ابن عباس کی حدیث وہ اصح ہے، راجح ہے زیادہ، اس لیے کہ اس میں یہ کہا کہ لم یعد لہما، پھر اس کو کبھی اعادہ نہیں کیا۔ اور حضرت زید ابن ثابت سے بھی روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی حدیث کی مثل، نحو مثلہ کا فرق بتایا گیا بار بار، یا بعینہ ہی الفاظ ہیں، نہیں بالمعنی۔ صدیقہ سے اس باب میں روایات متعدد ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عصر کے بعد صدیقہ کے پاس تشریف لائے تو 2 رکعت نماز پڑھی۔ دوسری روایت انہی سے ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں، صحابیہ سے، ام المومنین سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ نبی پاک نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ دیکھیے انہی سے 2 متضاد روایتیں، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اور صبح کے بعد احناف کے ہاں صبح صادق طلوع ہونے کے بعد، اور دیگر ائمہ کے ہاں کہ فجر نماز پڑھنے کے بعد نہیں کوئی نماز پڑھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ والذی اجتمع علیہ اکثر اہل العلم، جس پر اکثر اہل علم کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفلی نماز پڑھنا مکروہ ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نوافل پڑھنا مکروہ ہے جب تک کہ سورج طلوع ہو کے بلند نہ ہو جائے۔ ہاں الا مستثنی من ذلک، مگر کچھ اس سے استثناء ہے، جیسے عصر کے بعد مکہ میں نماز پڑھنا۔ مکہ میں نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ مخصوص نماز جو مکہ ہی میں پڑھی جاتی ہے، یعنی
واجب الطواف، وہ نماز مستثنا ہے۔ تو یہ کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے، لیکن یہ مستثنا ہے کہ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو، اور صبح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو۔ وہ کون ہے؟ طواف کے بعد والی نماز ہے۔ فقط رویہ، یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں رخصت ہے، اور یہی قول اہل علم صحابہ کی ایک جماعت کا ہے، اور ان کے بعد تابعین کا بھی یہی قول ہے۔ یہی قول امام شافعی کا ہے، احمد و اسحاق کا ہے، کہ رخصت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک جماعت ہے اہل علم صحابہ کی اور بعد کے تابعین کی بھی، کہ وہ مکروہ گردانتے ہیں کہ مکہ میں بھی وہ نماز پڑھنا، یعنی واجب الطواف پڑھنے کو بھی مکروہ گردان، طواف کر لیجئے لیکن وہ نماز بعد میں پڑھیے، عصر کے بعد اور فجر کے بعد پڑھنے کو منع کیا۔ ہم حنفیہ کے ہاں یہ منع نہیں ہے۔ ہاں، وہ جو مکروہ وقت غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے ہے، طلوع آفتاب سے 20 منٹ بعد تک ہے، اور زوال کا وقت ہے، اس میں منع ہے۔ یہی قول سفیان ثوری کا ہے، یہی قول حضرت مالک بن انس کا ہے، اور بعض اہل کوفہ کا ہے، اور یہی قول امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ مالک الازمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔